बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 12 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, दो बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुए। अच्छा, ये इजलास, इनकी करारदादें और इनके फैसले आपको मालूम है कि ये कुछ अहमियत नहीं रखते। ये कोई जंग को बंद नहीं करवा देंगे या फिर ये करारदादें को मंजूर जो कर ली गई हैं इन पर अमल दरामद नहीं होगा, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग के रिजल्ट्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से ये इजलास में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा कंट्री कहाँ खड़ा था, ईरान के खिलाफ कौन खड़ा था और ईरान के साथ कौन खड़ा था इस इंपॉर्टेंट वक्त में। ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बहरीन और सोमालिया, ये कहाँ पर खड़े हुए थे वोटिंग रिजल्ट्स में आपको बताऊंगा। दोनों जो करारदादें थी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बहुत इंपॉर्टेंट जो पैगाम है वो सामने आया, और ये पैगाम सामने आया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 मुतालबात रख दिए कि ये 3 मुतालबात मेरे मंजूर कर लो, ईरान के 3 मुतालबात मंजूर कर लो, तो इस सूरत में ये जंग जो है वो बंद हो सकती है। अब ये 3 मुतालबात क्या हैं जो कि मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से बताए गए, जिस सूरत में ईरान इस जंग को बंद करने के लिए तैयार है। जो जंग इस वक्त बड़ी शदीद जारी है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से 6 कश्तियों को टारगेट किया गया है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो ये कश्तियाँ और ये जो ऑयल टैंकर्स हैं ये 7 या 8 हो चुके हों, क्योंकि ईरान के हमले रुक नहीं रहे। और ये हमले मैं आपको बता दूं कि एक तो डायरेक्ट स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन हमला या मिसाइल हमला, फिर जो नेवल बोट्स हैं उनको भी ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ऐनी शाहिदीन हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं, चीनी हैं, दीगर कंट्रीज के हैं, जो साथ से गुजर रहे होते हैं। चीन की कश्तियों को इजाज़त है सर यहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त है। चाइना की कश्तियों को ईरान की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया, और बहुत सारी कश्तियाँ चाइना की गुजर रही हैं। लेकिन जो इसराइल और अमेरिकन लिंक्ड शिप्स हैं या फिर इनके इत्तेहादियों की कश्तियाँ हैं तो उनको तो ईरान नहीं गुजरने दे रहा। 6 कश्तियाँ या फिर टैंकर्स जो हैं वो ईरान की जानिब से टारगेट किए गए। एक बताया जा रहा है कि नेवल माइन की जद में आने की वजह से एक टैंकर जो है वो तबाह हुआ, आग की लपेट में आ गया। ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं। हालांकि ईरान ने तो डिनाई किया ना कि नेवल माइंस हमने आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ नहीं बिछाई हुई, और जाहिर है कि जब चाइना के शिप्स गुजर रहे हैं तो नेवल माइन को तो नहीं पता ना कि चाइना का शिप है, इसको जाने देना है। तो ये ऐनी शाहिद ने बहरहाल कहा कि जी नेवल माइन की जद में आया, लेकिन जो नेवल बोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईरान की जानिब से इस्तेमाल की जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा बहरीन में एक ऑयल फैसिलिटी को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुवैत के अंदर एक अमरीकी फौजी अड्डे को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। मैं गुज़िश्ता 24 घंटों की आपको मोटी मोटी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ओमान को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ओमान की बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ। ये बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी थी और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की आग लग गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईरान ने डिनाई किया। ये जो ओमान के ऊपर हमला है ना, बाकी कुवैत और बहरीन वगैरह नहीं, हाँ ओमान के ऊपर जो हमला है, ओमान जो कि सालस है, सालस था अमेरिका और ईरान के दरमियान जोरी मुज़ाकरात का, तो ईरान ने कहा कि नहीं, ओमान की जो बंदरगाह है ना या जो ऑयल फैसिलिटी है उसको हमारी जानिब से टारगेट नहीं किया गया। बहरहाल बाकी जो बहरीन है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका के फौजी अड्डे के ऊपर भी हमला रिपोर्ट हुआ। और इनसे हटकर बहुत इंपॉर्टेंट इसराइल के अंदर मैं आपको बता दूं कि नॉन स्टॉप हमले ना सिर्फ ईरान के बल्कि हिजबुल्लाह ने 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए हैं सर। और ये हिजबुल्लाह का अभी तक का सबसे बड़ा हमला इस जंग के दौरान, ये सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। और ये बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं ना वो बड़ा रोना धोना उन्होंने डाला हुआ है कि जी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। यहाँ से जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों के साथ मसरूफ़ होता है तो वहाँ से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये पासदारान इनकलाब ने भी कन्फर्म किया कि हाँ जी हिजबुल्लाह और हमारे ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, ताकि इसराइल का जो दिफा है जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका, तो उसको और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से मिलकर एक स्ट्रेटजी के तहत, एक कोऑर्डिनेशन के तहत 3000 जख्मी, ये इसराइल के ऑफिशियल्स खुद बता रहे हैं कि जी 3000 जख्मी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जख्मियों में से काफ़ी सारे क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा
میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رکھا ہے, تاکہ یہ تباہی جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آئے. لیکن یہ تباہی دنیا کے سامنے آ رہی ہے, اور اب تو اسرائیل کے اپنے نمائندے بھی یہ کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر بتانے لگے ہیں کہ جی بہت مار پڑ رہی ہے, نہ صرف ایران سے بلکہ حزب اللہ سے ان کو بہت مار پڑ رہی ہے. اور یہ یہاں پر جو لبنان کی گورنمنٹ ہے اور لبنان کی جو فوج ہے اس سے ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ حزب اللہ کو کنٹرول کرو, ہمیں بہت مار رہی ہے حزب اللہ کی جو جماعت ہے, راکٹ حملے رک نہیں رہے, اور جو لبنان کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے. یہ گفتگو سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. You can look at, this small village, Bargoz, south of the Litani. The first day of the operation, they launched missiles to our communities in the north. So I ask you, where was the Lebanese military? Where was the Lebanese government? This is a reality Israel is confronting. Since the ceasefire came into effect, we have a mechanism that we report to that mechanism. And technically the Lebanese military should go and enforce and dismantle. Unfortunately, they didn't do it. So let me say this directly to the Lebanese government. There are only two options here. Either the Lebanese state acts to dismantle Hezbollah's military in southern Lebanon, or Israel will. گفتگو آپ نے سنی اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کا نمائندہ جو کہ نقشے دکھا کر یہ بتا رہا تھا کہ جی یہ یہاں پر حزب اللہ کی جماعت ہے اور یہاں پر بھی ہے, اس مقام سے راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں. لبنان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ لبنان کے پاس بھی تو فوجی ہیں, تو لبنان کو آنا چاہیے پیچھے سے, لبنان کو آنا چاہیے اور ان کو حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں, جو مجاہدین ہیں, ان کے خلاف لبنان کی حکومت کو اور لبنان کی افواج کو کارروائی کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان, شام اور فرانس, اس طرح کی باتیں انہوں نے ایک اجلاس ہوا ہے, اور احمد الشرع جو شام کے سربراہ ہیں, ان کا میرا خیال ہے کہ جب سے ٹینشنز چلی ہیں تو یہ پہلا بیان ہے جس میں احمد الشرع نے کہا کہ حزب اللہ کو تو کنٹرول کرنا چاہیے اور ہمیں مل کر کنٹرول کرنا چاہیے, لبنان کی حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے. تو اقدامات تو اٹھا رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال لبنان کی آرمڈ فورسز کا کام نہیں ہے کہ حزب اللہ سے ہتھیار لے لے یا پھر حزب اللہ کو کنٹرول کر لے. حزب اللہ کو تو اسرائیل کنٹرول نہیں کر سک رہا. میں نے آپ کو سنوا بھی دیا کہ اس کی جانب سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی لبنان آ جائے, شام آ جائے, اور یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ عرب کنٹریز آ جائیں اور ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ چھیڑ دیں. ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا, ہم نے یوں کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یار آؤ, یار سارے آؤ, مل کر ان کو ٹیکل کرتے ہیں. یہاں سے ایران کو عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر, اور یہاں سے حزب اللہ کو لبنان, شام وغیرہ کے ساتھ مل کر ٹیکل کرتے ہیں. تو پھر یہ ایک مزے کی بات مجھے یاد آ گئی, یہ حزب اللہ کو تو ایلیمنیٹ کر دیا تھا اسرائیل نے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حزب اللہ کو ایلیمنیٹ کر دیا, حماس کو ایلیمنیٹ کر دیا. تو یہ جو نقشوں پر دکھا رہا ہے یہ کون ہے, یہ کہاں سے آ گئی حزب اللہ کی جماعت. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جانب سے جو جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں, بڑے کانفیڈنس سے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے لیڈرشپ کو مار دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جماعت کو ایلیمنیٹ کر دیا. تو یہ تو اب انہیں خیر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو, اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو جھوٹے دعوے کیے گئے ان کی قلعی بھی کھل رہی ہے. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے دعوے کر رہا ہے ایران جنگ کو لے کر کے, ہم نے یہ بھی اڑا دیا, وہ بھی اڑا دیا, اس کی گفتگو سنیے پھر میں آپ کو ریئلٹی بتاتا ہوں. Well, look, we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out all of their anti-defense, we've taken out 60 mine boats, 59 mine boats, which nobody has ever seen anything like it. We have the greatest military in the world by far, not even close. So, but you know what? They've inflicted 47 years worth of damage to the world, and now they're paying a big price. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس نے وائٹ ہاؤس میں صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ we have knocked out their navy, we have knocked out their air force. اس طرح کے بڑے بڑے دعوے اس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو بالکل ناک آؤٹ کر دیا نا ایران کو. اور اس نے گزشتہ رات ایک ایکسیس کو انٹرویو دے رہا تھا, تو وہاں پر اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ایران کے اندر تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو ہم کس کو ٹارگٹ کریں. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کے حملے ابنائے ہرمز کو لے کر, کس طرح کے حملے اسرائیل کے اندر, کس طرح کے حملے عرب کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے اثاثے ہیں وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جو نیوی کو ڈسٹروائے کر دیا, ایئر فورس کو ڈسٹروائے کر دیا, یہ ویڈیو ریسنٹ یہ ایران کی جانب سے جاری کی گئی ہے. ایران یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میزائل ہم نے تباہ کر دیے, ان کے 90% میزائل جو ہیں وہ ہم نے تباہ کر دیا. میزائل ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے,
اور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اس کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں، تو وہی دعویٰ ہے جو اسرائیل نے کیا تھا نا کہ حزب اللہ کو ایلیمنیٹ کر دیا، اسی طرح اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تو ایران کو ایلیمنیٹ کر دیا، حالانکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس سے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ بھائی ایران کو جو تم نے ایپک مسٹیک تم نے لانچ کیا نا، بہت بڑی غلطی تھی تمہاری، اور یہ غلطی جو ہے وہ تمہارے گلے پڑ چکی ہے۔ ایران کے اندر ایک بھی گول کو یہ اچیو کرنے میں ابھی تک ناکام ہے، سوائے خواتین کو، بچوں کو، ہاسپٹلز کو، ایون کہ ایران کے بینک کو بھی ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ایران کی جانب سے بیان سامنے آ چکا ہے، فکر نہ کریں۔ ایران نے کہا کہ عرب کنٹریز کے اندر جو بھی امریکہ ریلیٹڈ کمپنیاں وغیرہ ہیں، جو بھی امریکہ ریلیٹڈ بینکس ہیں، ان کو اب ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ آئل ریفائنریز وغیرہ سے فری ہونے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ پہلا یہ حملہ یہ کرتے ہیں اور پھر ایران جو ہے وہ اسی جیسا ان کو جواب دیتا ہے، اور پہلا حملہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ایپک مسٹیک ہے نیگوشیشنز کے دوران، یہ کس نے سٹارٹ کیا؟ یہ امریکہ اور اسرائیل نے سٹارٹ کیا کہ چلو جی ہمیں مزہ نہیں آ رہا نیگوشیشنز کا، تو اب ہم حملہ کر دیتے ہیں ایران پر۔ تو اس حملے کے جواب میں ایران نے عرب کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے اثاثے ہیں، یا جیسے حملے یہ کر رہے ہیں ویسے حملے ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ تو پوری دنیا کو ریئلٹی تو پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ۔ یہ عرب کنٹریز کی میں آپ کو گفتگو سنوا دیتا ہوں۔ بحرین کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر ایک قرارداد جمع کروائی گئی بحرین نے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف جی سی سی کنٹریز تھے، مسلمان ممالک تھے، بلکہ 130 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ اس قرارداد میں عرب کنٹریز کے بحرین کے ساتھ ہو لیے۔ اور یہ قرارداد کہتی کیا ہے؟ یہ بحرین کے جو نمائندے ہیں اقوام متحدہ کے اندر، ان کی زبانی آپ سنیے، اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ آپ کو کہیں پر بھی ایران کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کا اگر نام سن جائے تو آپ نے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے، کیونکہ میں نے 3 مرتبہ یہ جو گفتگو ہے یہ اس کی بحرین کے نمائندے کی سنی ہے۔ گفتگو سنی، اس کے بعد میں آپ کو ووٹنگ کے رزلٹس بتاتا ہوں۔ For the last 12 days, Iranian drones and missiles have been striking innocent civilians and civilian targets in GCC countries and Jordan and elsewhere. This unprovoked aggression is a heinous crime. In particular, we convey to our colleague that the target in these attacks were not military locations. They were residential buildings and areas, food distribution facilities, airport, ports, energy installation, and critical civilian infrastructure. Moreover, we emphasize on the repercussion of disturbing the trade and maritime route on regional and international economy affecting everyone. Yesterday, Bahrain, on behalf of the Gulf Cooperation countries and Jordan, has presented a draft resolution to the Security Council, which was put in blue yesterday around 2 p.m. The Council will take action today on the draft, today 3 p.m. The draft resolution has 3 main components. First, condemnation in the strongest terms of the Iran heinous attacks, which constitute a breach of international law and a serious threat to international peace and security, with the pressure on Iran to halt attacks on innocent civilians and urban targets. Second, demanding the cessation of hostilities by the Iran and the cessation of provocation by Iran, including the use of proxies. گفتگو آپ نے سنی بحرین کے نمائندے کی، جس نے قرارداد کی تفصیلات بتائیں، جب ساتھ جو دیگر عرب کنٹریز کے نمائندے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، اور بحرین کے نمائندے کی آپ نے گفتگو سن لی۔ ایران سے شروع اور ایران پر ختم۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا، یہ کہنے کی بھی اس نے جرت نہیں کی کہ بھائی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران کی جانب سے جو گلف کنٹریز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کہہ دیتا۔ لیکن بھائی شان میں گستاخی تھوڑی کرنی ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا ذکر کر دیتے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا تو نام ہی نہیں لیا نا، ایران 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 ایران۔ آپ نے سن لیا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اس قرارداد کے اندر، کہ ایران ایگریشن بند کرے، ایران حملے بند کرے، ایران انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں بند کرے، ایران ایران ایران۔ اور اس قرارداد پر ووٹنگ کے رزلٹس میں آپ کو بتا دوں، پہلے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں
5 परमानेंट मेंबर्स का तो आपको मालूम है ना, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो P5 कंट्रीज हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी जो नॉन परमानेंट हैं आजकल, वो ये आपको नजर आ रहा होगा, बहरीन है, कोलंबिया है, कॉन्गो है, डेनमार्क, ग्रीस, लाटविया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पैनामा, सोमालिया। अब ये जो 10 हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। वोटिंग हुई इस करारदाद पर, करारदाद में आपको बता चुका हूं, बहरीन की करारदाद ईरान के हमलों की मजम्मत करने के लिए, और उसमें अमेरिका और इसराइल की शान में गुस्ताखी कोई नहीं है। तो इस करारदाद के हक में मैं आपको बता दूं कि 13 कंट्रीज ने इस करारदाद के हक में वोट दिया कि हाँ जी, ईरान का एग्रेशन बंद होना चाहिए, ईरान के हमले बंद होने चाहिए, ईरान को माफी मांगनी चाहिए, ईरान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 13 कंट्रीज ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत ये जितने भी कंट्रीज मैंने आपको बताए हैं ना, इन्होंने इस करारदाद के हक में वोट दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 कंट्रीज कौन से थे जिन्होंने, अब सिर्फ 4 कंट्रीज ने वोट दिया इस करारदाद के हक में। बाकी जो 11 कंट्रीज हैं उन्होंने ना सिर्फ इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया, बल्कि रशिया का मजाक भी उड़ाया कि ये देखो कहां से उठकर आ गया, इसका मुंह है करारदाद जमा करवाने वाला। अच्छा, 11 कंट्रीज जो हैं वो हंस रहे थे रशिया पर, लेकिन 4 कंट्रीज ने इस करारदाद के हक में वोट दिया कि बड़ी न्यूट्रल करारदाद है, जंग को बंद करने की बात कर रहा है बगैर किसी का नाम लिए। तो इस करारदाद के हक में रशिया, चाइना, सोमालिया और पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सोमालिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान वहां भी था, पाकिस्तान यहां भी है, पाकिस्तान हर जगह है, न्यूट्रली प्ले कर रहा है। जाहिर है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया है, दूसरी तरफ ईरान है। तो पाकिस्तान की जानिब से इस करारदाद के हक में वोट दिया गया और उस करारदाद के खिलाफ वोट दिया गया। अब रशिया के जो नुमाइंदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, तो उनसे सवाल पूछा गया कि जी आप पे हंस रहे थे, जो कंट्रीज हैं जो आपने करारदाद पेश किया तो आप पे हंस रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, तो क्या कहेंगे? तो रशिया के नुमाइंदे ने क्या जवाब दिया है, गौर से सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The other resolution got so much support, and why do you think yours did not? The other resolution is a clear invitation for the aggressors to continue what they are doing. It is unbalanced. As I said, we offered very fair amendments to it, which were completely ignored. We were reassured by our Gulf friends that they have nothing against our draft. Although today we saw the results of the voting, some of the members, in particular those who voted against it, explained it by laughable pretext that Russia doesn't have the right to promote any resolution in the Security Council, thus betraying themselves. Our resolution is very neutral to the gravity of the situation that we are witnessing. We avoided any mentioning of, deliberately avoided any mentioning of who, when, why, but we just called for the early resolution of the crisis and for going back to the political and diplomatic means of resolving it. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के नुमाइंदे की, जिसने अपनी करारदाद के खिलाफ ये जो वोट्स आए हैं ना, और किसी ने भी इस करारदाद की हिमायत नहीं की। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि वो जो बहरीन की करारदाद है उसकी हिमायत तो 130 से ज्यादा कंट्रीज ने की, लेकिन रूस की करारदाद की हिमायत किसी ने नहीं की। और वोटिंग के रिजल्ट्स ये हैं कि 4 कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, सोमालिया और पाकिस्तान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। तो रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जिन्होंने इस करारदाद में हमारा साथ नहीं दिया, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो कौन सी करारदाद थी जिसमें एग्रेसर का नाम नहीं लिया गया, जिसमें उन कंट्रीज का नाम नहीं लिया गया जिन कंट्रीज ने इस जंग को स्टार्ट किया, जिन कंट्रीज की वजह से खित्ते के अंदर आग लगी हुई है? तो बहरीन की करारदाद को रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि वो तो वन साइडेड करारदाद थी ना, हमने तो एक न्यूट्रल करारदाद पेश करने की कोशिश की जिसमें हमने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी अगर ये हमारे साथ नहीं हुए तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को पागल बना रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात। वही सिचुएशन रूस के नुमाइंदे ने बताई जो मुझे भी नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से हुआ।
اب کوئی نہیں بول رہا اور امریکہ کے روب میں آیا ہوا ہے، تو پھر مرضی ہے رشیا کے نمائندے نے کہا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہو، پھر خمیازہ بھگتو گے آگے چل کر۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو مسعود پزشکیان ہیں ایران کے صدر، ان سے شہباز شریف نے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور یہ جنگ کو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں دیگر جو کنٹریز ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پھیل جائے۔ ظاہر ہے کہ یورپ کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے، پھر یہ عرب کنٹریز کو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے، لبنان کو حزب اللہ سے لڑوا دیا جائے۔ تو اس طرح کی تخریب کاریاں اس سے پہلے کہ ان کی کامیاب ہوں، تو رشیا بھی کوشش کر رہا ہے، پاکستان سمیت دیگر کچھ کنٹریز کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کروا دیا جائے۔ اور مسعود پزشکیان نے یہ کہا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ جی پوٹن سے اور شہباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے 3 کنڈیشنز اپنی بتا دی ہیں کہ ان 3 کنڈیشنز کو اگر مان لیا جائے، ان 3 مطالبات کو ایران کے، تو پھر ایران جو ہے یہ حملے بھی بند کر دے گا، جنگ بھی بند کر دے گا۔ حالانکہ سٹارٹ امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے، قانونی حقوق، رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کا حق ہے ایران کو، اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس میں ایران جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے۔ پھر جو نیوکلیئر رائٹس ہیں ایران کے، جوہری پروگرام کو لے کر یا پھر اپنے بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام کو لے کر، وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے تحت وہ درست ہیں، اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ درست ہے۔ تو قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ میں ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ اب کچھ تو نقصانات ایسے ہیں کہ جن کا معاوضہ جو ہے وہ یہ نہیں ادا کر سکتے، جیسے بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح سے سویلین علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بینک کو ٹارگٹ کیا گیا جب بینک کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جو ایران کا بینک ہے اس کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کا تو خیر معاوضہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے نقصانات ہیں، جیسے ایران کے آئل انفراسٹرکچر کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، حملے کیے گئے ہیں، یا پھر ایران کے جو دفاعی اثاثے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ہیریٹیج سائٹس ایران کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو بھائی اس کا معاوضہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر سیکیورٹی گارنٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، پہلا نقطہ بھی اور تیسرا نقطہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیکیورٹی گارنٹیز اور پکی قسم کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ ادا کریں گی۔ یہ جتنی بھی پارٹیاں درمیان میں میڈییٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں نا، تو ایک گارنٹر بنیں گی کہ ان فیوچر اگر امریکہ نے اس طرح کا کوئی مذاق کرنے کی کوشش کی کہ نیگوشیشنز کی ٹیبل سے اٹھ گیا یا پھر اس کا موڈ بنا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پتہ کیا گفتگو کیا، اور اس کا بہت زیادہ امریکہ کے صارفین اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کی جو گفتگو ہے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یار یہ صدر ہے۔ اس کی ترجمان سے سوال پوچھا ہے صحافی نے کہ یار یہ صدر ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے لگا کہ ایران میرے اوپر حملہ کر دے گا، اس لیے میں نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، مجھے لگا۔ تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے بھی کہا کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو فیل ہوا، اسے فیلنگ آئی ہے رات کو، اور پھر اس نے جو ہے وہ اگلے دن میں 12 بجے جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ وہ فیلنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھی، وہ تھا نیتن یاہو، جو اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی چاہتا ہے کہ اس جنگ کو پری میچور امریکہ کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس بھیج دینے چاہیے، ایران کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کو ریئلٹی معلوم ہے کہ ان کا ایک بھی گول اچیو نہیں ہوا، رجیم چینج بھی نہیں ہوا، ایران کے بیلسٹک میزائل ابھی تک نظر آ رہے ہیں، اسرائیل کی فضاؤں کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، پھر جو ایران کے نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیں، انہیں کہا نہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی نیچے زمین کے نیچے ایران نے بنا رکھی ہیں۔ دیگر جو ان کے گولز تھے سو کالڈ، وہ انہوں نے ایک بھی ان سے اچیو نہیں ہوا۔ اب یہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کشتیوں کو ٹارگٹ کر دیا، ہم نے جہازوں کو ٹارگٹ کر دیا ایران کے اندر۔ ایران کی جانب سے بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں کہ ابھی تو بہت میزائل، بہت کشتیاں، بہت جو ایران کے ایسٹس ہیں، ملٹری ایسٹس ہیں، وہ ایران کے پاس موجود ہیں۔ ایران کے کمانڈر کی جانب سے کہا گیا 10 سال ہم نے یہ جنگ لڑنے کی تیاری کی ہے کہ ہم 10 سال تک یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تیاری تو دہائیوں کی ہے ایران نے، لیکن امریکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بغیر تیاری کے نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، اور اب یہ اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، کچھ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں، اور جو پیٹ ہیگسیٹ ہے وہ کچھ لیکچرز دے رہا ہے کہ کمانڈرز یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ ادارہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو جنگ کے اندر جو فوجی ہیں، جو کمانڈرز ہیں، ان کو اتھارٹی دینے کی ان کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ باقی جو آلتو فالتو دفاتر ہیں فوج ریلیٹڈ، مینجمنٹ ریلیٹڈ، تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے اس جنگ سے، اور ایران کی جو اسٹریٹجی ہے جنگ کی
اس سے بھی امریکہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن سب سے بڑا سبق ابھی امریکہ کو سکھانا باقی ہے، اور ایران کی جانب سے وہ سبق جب تک امریکہ کو نہیں سکھایا جائے گا مکمل طور پر، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا سافٹ ویئر تب تک اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ ابھی اس کو میدان چھوڑ کر بھاگنے نہیں دے رہا ایران، اور میرا خیال ہے کہ بالکل درست کر رہا ہے۔ اور جو مطالبات ایران کی جانب سے رکھے گئے، کیا امریکہ اور جو کنٹریز اس جنگ کو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مطالبات کیا وہ تسلیم کروا سکیں گے، یا پھر یہ جنگ جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گی؟ اور جس طرح سے ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں، جس طرح سے اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ آگے بڑھو اور ایران کے اندر اپنے جو پیرا ٹروپرز ہیں وہ اتار دو، لیکن اس کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا۔ اتنی لاشیں ریسیو کرنے کی کیپیسٹی امریکہ کے اندر نہیں ہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔